پیارے بچوں، آپ کا میرے چینل پرواز نسیم میں خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 2 کپڑوں کی دعوت کے الفاظ معنی کراؤں گی اور سبق کا خلاصہ کراؤں گی۔ مدعو، جس کو دعوت دی گئی۔ میزبان، مہمان بلانے والا یا بنانے والا جو کسی کو اپنا مہمان بنائے۔ نظر انداز کرنا، اندیکھی کرنا۔ زرق برق، چمکیلا۔ خاطر مدارت، آؤ بھگت، مہمان نوازی۔ کھری کھری باتیں، صاف صاف باتیں، سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں۔ سبق کا خلاصہ۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ناصر الدین نام کا ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا، سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن شام کو ناصر الدین جب اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک اجلے پوش پڑوسی سے ہوئی۔ ناصر الدین نے اپنے پڑوسی سے سلام دعا کی اور کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی محفل میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ پڑوسی نے کہا، میں بلال سوداگر کے گھر دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ بلال نے آپ کو بھی تو بلایا ہے۔ یہ سن کر ناصر الدین نے اسی حالت میں دعوت میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ناصر الدین خوشی خوشی بلال کے گھر پہنچا اور دوستوں سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ ناصر الدین نے محسوس کیا کہ سب اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ کھانے کے وقت بھی اس کے دوستوں اور یہاں تک کہ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ناصر الدین کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن جب اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی تو محسوس کیا کہ اس کے کپڑے دوستوں کے مقابلے میں بہت معمولی تھے۔ جوتوں پر دھول جمی تھی۔ جیسے ہی اسے اپنی حالت کا احساس ہوا، وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی حالت درست کی۔ بہترین زرق برق لباس پہن کر سوداگر کے گھر پہنچا۔ سوداگر اور اس کے تمام دوست اسے دیکھتے رہ گئے۔ سوداگر نے ناصر الدین کا استقبال کیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ کھانے کے دوران ناصر الدین خواب میں ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھتے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لی، دوسری بوٹی آستین میں ڈال دی۔ بلال سوداگر کو ناصر الدین کی عجیب و غریب حرکت ناگوار گزری۔ اس نے غصے میں کہا، یہ بدتمیزی مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم خود کھانا کھا رہے ہو یا کپڑے کو کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم نے کھانے پر مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو بلایا ہے، کیونکہ جب میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو کسی نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ مجبوراً مجھے گھر جا کر عمدہ لباس پہن کر دوبارہ یہاں آنا پڑا۔ اب تم میرا عمدہ لباس دیکھ کر میری خاطر مدارت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں بلکہ میرے کپڑوں کی دعوت کی تھی، اس لیے میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو تمہیں ناگوار کیوں گزر رہا ہے؟ میں تو اب بھی پہلے جیسا ہوں۔ پھر تم نے اس وقت میری قدر اور مہمان نوازی کیوں نہیں کی؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سوداگر کے ساتھ ساتھ ساری محفل شرمندہ ہو گئی۔ انہیں اپنے کیے کا احساس ہو گیا اور سب نے ناصر الدین سے معافی مانگی۔ سوال نمبر 1، ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ جواب،
ناصرالدین دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سوال نمبر 2، دعوت میں پہلی بار ناصرالدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب، جب ناصرالدین پہلی بار دعوت میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو میزبان سمیت کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب نے اسے نظر انداز کیا۔ سوال نمبر 3، دعوت میں دوسری بار ناصرالدین کیسے لباس میں پہنچا؟ جواب، ناصرالدین دوسری بار دعوت میں زرق برق لباس میں پہنچا۔ سوال نمبر 4، بلال سوداگر کو ناصرالدین پر غصہ کیوں آیا؟ جواب، کھانے کے دوران ناصرالدین نے خواب میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لی اور دوسرا لقمہ آستین میں ڈال لیا۔ ناصرالدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھ کر بلال سوداگر کو ناصرالدین پر غصہ آیا۔ سوال نمبر 5، ناصرالدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب، ناصرالدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی وجہ یہ بتائی کہ جب میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب میں قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص میری خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی ہے۔ خالی جگہوں میں صحیح لفظ بھریے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ نمبر 2، سارے دوست ناصرالدین کو نظر انداز کر رہے تھے۔ نمبر 3، میں جب معمولی کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات تک نہ کی۔ سوال نمبر 4، ساری محفل شرمندہ ہو گئی۔